أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو میں اپنے اس چینل البیان قرآن سینٹر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے نورانی قاعدہ کو ایک سیکوینس کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہمارے تقریباً آخری 2 اسباق کو چھوڑ کے باقی ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں۔ کچھ 2 یا 3 چیزیں ایسی تھیں جو بہت ہی امپورٹنٹ تھیں اور وہ ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی تھیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ان لیکچرز میں کور کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے رولز، کچھ قاعدے، 4 قاعدے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، جن کو آج ہم ان میں سے 2 آج پڑھیں گے اور 2 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو اس میں کیونکہ ہم تجوید کے ساتھ اسے پڑھ رہے ہیں، تو تجوید کو جاننے کے لیے یہ رولز آپ کو آنا بہت ضروری ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہوگا نون ساکن، ساکن کوئی بھی وہ ورڈ جس کے اوپر جزم ہوتے، جیسے اب آپ کے سامنے یہ یلو کلر میں یہ جو لکھا ہے، اس میں آپ دیکھیں نون ساکن کے اوپر یہ ہاف مون شیپ ایسے ایک سائن ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور جس بھی لیٹر کے اوپر جزم ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو اب یہ نون کے اوپر ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ اور تنوین کسے کہتے تھے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تو ان دونوں کے ہم نے رولز پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کی آسانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی لیٹر ہوگا اس میں سب سے پہلے نون ساکن کو دیکھنا ہے یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ آپ نے فوراً سے ڈھونڈنا ہے کہ نون ساکن کدھر ہے، یا 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی ہوگا تو رول اپلائی ہوگا۔ اب جب آپ نے یہ ڈھونڈ لیا کہ نون ساکن کدھر ہے یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کدھر ہیں، اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کون سا لیٹر آ رہا ہے۔ ادغام کے ٹوٹل 6 لیٹر ہیں۔ کتنے لیٹر ہیں؟ 6، ٹوٹل 6 لیٹرز ہیں۔ میں ابھی وہ لکھتا ہوں کہ کون کون سے 6 لیٹرز ہیں، تو جب بھی وہ 6 میں سے کوئی بھی لیٹر آئے گا تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 6 لیٹرز کون کون سے ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ نیچے 6 لیٹرز لکھے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے یا، را، میم یہ والا، لام، واو اور نون، ٹھیک ہے۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اب اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک کی ورڈ ہے جس کو یرملون کہتے ہیں۔ کیا ورڈ ہے؟ یرملون۔ یرملون کا مطلب ہے یا، را، میم، لام، واو، نون۔ میں ایک منٹ اس کو لکھتا ہوں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پنک کلر میں ایک کلیکٹیو ورڈ ایک ملا کے لکھا ہے، یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ کی ورڈ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ ادغام کے 6 لیٹرز ہیں، اور کون کون سے؟ یرملون، اسی سیکوینس کے ساتھ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ اب ادغام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اب وہ ہم اب ادغام کی 2 قسموں میں سب سے پہلی ہے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور غنہ کے بغیر پڑھیں گے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے ناک میں آواز لے کے جانا۔ اب میں نے آپ کے سامنے وہی والے 6 لیٹرز یرملون والے، یا، را، میم، لام، واو، نون لکھے ہیں، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ علیحدہ علیحدہ لکھے ہیں اس میں۔ اب سب سے پہلے یہ جو ٹک کا نشان ہے گڈ کا یا غنہ کا، اس کا مطلب ہے، ٹک کا مطلب ہے یہاں پہ غنہ ہوگا۔ یہ جو نیچے یہ آپ کو 4 بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں، یا، نون، واو اور میم، جب بھی یہ 4 لیٹرز آئیں گے تو ان پہ غنہ ہوگا۔ اور کن 2 پہ؟ یرملون والے جو 6 لیٹرز ہیں ان کی ہم بات کریں، ان میں سے کون سے 2 ایسے ہیں جن پہ غنہ نہیں ہوتا؟ سوری ایک منٹ، وہ ہیں لام اینڈ را، لام، را۔ تو آپ ایسا کریں کہ ایک تو یرملون کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اس میں سے جو لام اینڈ را ہیں، لام اینڈ را کو آپ مائنڈ میں رکھ لیں، کیونکہ جو تھوڑے ورڈز ہیں وہ مائنڈ میں زیادہ آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ سو لام اینڈ را جب بھی آئے گا غنہ نہیں ہو۔ اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 2 سے 3 مثالیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو اس کی 100% سمجھ آ جائے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پیج اوپن کیا ہے، اس میں ہم 2 مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ 2 لیٹرز ہیں، میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہ یلو میں نے ایک کو کر دیا اور ایک اس سے آگے والا، دونوں سیم ہی ہیں،
ایک ہی ورڈ کا جو ہے فرق ہے. اس میں آپ دیکھیں گے اگر تو یہ آپ کو صحیح طرح شو ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں کہ سٹارٹ یہ خا زبر یا خی، آگے را کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر. اب سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، سب سے پہلے آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یا نون ساکن، ان چاروں میں سے کوئی بھی. اب یہاں پہ 2 زبر ہیں. 2 زبر کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کون سا لیٹر ہے. 2 زبر کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میں اس کو سرکل کر. اب یہ را کے بعد یا ہے، الف کے اوپر کچھ نہیں ہے تو الف کو ہم پڑھیں گے بھی نہیں، تو یا ہے. اب یا اگر آپ یاد کریں یرملون، ہم نے جو لیٹرز پڑھے تھے ادغام کے، یا را میم لام واو نون، اس میں سے اب یا آ گیا. اب یا آ گیا تو اب اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں غنہ ہوگا کیونکہ یا واو میم نون پہ غنہ ہو رہا تھا اور لام اینڈ را پہ نہیں ہو رہا تھا. اب غنہ ناک میں آواز لے کے جائیں گے ہم، تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ خیرین یرا. تو آپ بھی میرے ساتھ ایک بار ٹرائی کیجئے. خیرین، یہ جو رین، یہ آواز کہاں پہ جا رہی ہے؟ ناک میں. خیرین یرا. یارا ہو بھی ہے لیکن اگر سائلنٹ کریں گے تو را، ہا کو پرومیننٹ کر کے یارا. تو ابھی آج کے لیے ایک ہی ہم نے رول کافی ہے آج کے لیے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اگلے میں انشاءاللہ ہم نمبر 2 اور کوشش کریں گے کہ نمبر 3 بھی اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں، کیونکہ آج تھوڑا سا انٹرو بھی تھا اس لیے بھی ٹائم لگا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اقلاب، اس کا نام اقلاب ہے، اور اظہار ہم پڑھیں گے، پھر لاسٹ میں اخفا پڑھیں گے. تو ہمارے یہ 4 رولز مکمل ہو جائیں گے. تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو تب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.